عزیز طلبہ طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج میں آپ کے سامنے معروف شاعر اور کالم نگار ظفر اقبال کا ایک کالم پیش کر رہا ہوں جس میں انہوں نے فیض احمد فیض کی شاعری اور شخصیت پر تنقید کی ہے اور کچھ سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کی رائے کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط، اس سے قطع نظر میں بلا تبصرہ یہ کالم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس حوالے سے اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں اس پر بات کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کالم کی جانب۔ فیض احمد فیض کی شاعری کا ایک اکیڈیمک جائزہ۔ فیض کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، میں خود ان کے مداحین میں شامل ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ فیض کے شعر میں ارتفاع تو ہے، گہرائی نہیں ہے، اور اس کے کسی شعر کے ایک سے زیادہ معنی بھی نہیں نکلتے۔ اس پر مجھے حسن نثار کا فون آیا کہ یہ بات تو فیض کی شاعری پر آج تک کسی نے نہیں کہی۔ میرا جواب تھا کہ آخر کسی کو تو یہ بات کہنی ہی تھی۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شاعری کے جدید نظریات کے مطابق شعر کو کثیر المعانی ہونا چاہیے اور اس سے ابہام کا تقاضا بھی کیا جاتا ہے، لیکن فیض کی بالخصوص غزل ہمیں ان دونوں علائشوں سے پاک نظر آتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ فیض کا طرز بیان وہی ہے جو تقسیم کے وقت تھا، اور اس عرصے میں زبان نے جو نئی کروٹیں لی ہیں یا جس حد تک اپنا فیشن تبدیل کیا ہے، بالخصوص جدید طرز احساس کو بھی فیض نے کوئی گھاس نہیں ڈالی۔ پھر فیض کی غزل میں کوئی ڈائیورشن یا ڈائیورسٹی نظر نہیں آتی، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری عمر ایک ہی غزل لکھتے رہے ہیں۔ فیض ایک نظریے کے تحت شعر کہتے تھے، اور میری ناقص رائے میں ان کی شاعری کا زیادہ تر حصہ سیاسی اور صحافیانہ ہے، کیونکہ ان کا تعلق سیاسی نظریے سے بھی تھا اور صحافت کے ساتھ اس طرح کہ وہ ایک عرصے تک پاکستان ٹائمز، امروز اور ہفت روزہ لیل و نہار کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ یہی صورتحال ایک اور نظریاتی شاعر احمد ندیم قاسمی کی بھی تھی، حالانکہ شاعر کسی سماج سدھار تنظیم کا رکن یا اخبار کا تجزیہ نگار نہیں ہوتا، لیکن فیض نے کم و بیش یہ دونوں کام کیے، چنانچہ ان کی شاعری کا بہت تھوڑا حصہ ایسا رہ جاتا ہے جو خالص شاعری کی ذیل میں آتا ہے اور جس پر ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یقیناً یہ موضوعات شاعر کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہوتے، لیکن سوال صرف تناسب کا ہے، جبکہ نظریاتی شاعر پہلے نتیجہ نکالتا ہے اور پھر اس کے مطابق نظم تخلیق کرتا ہے، اور فیض کمیونسٹ پارٹی کے باقاعدہ رکن تھے اور لینن پرائز انہیں ان کے نظریے کی بنیاد پر دیا گیا، محض شاعری پر نہیں۔ فیض نے سیاسی نظریے ہی کی بنیاد پر گل و بلبل، باغ و باغباں کے معنی بھی تبدیل کر دیے، اس لیے ہمیں غالب کے زندان اور فیض کے زندان و قفس میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ان استعاروں سے فیض نے اپنے سیاسی نقطہ نظر کے مطابق کام لیا۔ ڈاکٹر ابرار احمد لکھتے ہیں، باقی سبھی اہم شاعر ہم تک گائکی کے ذریعے پہنچے، جن میں ناصر کاظمی، منیر نیازی اور فیض و فراز سبھی شامل ہیں، لیکن ظفر اقبال واحد شاعر ہے جو ہم تک کتاب کے ذریعے پہنچا۔ یہ بات اگر میری تعریف میں ہے تو اسے نقل کرنے پر معذرت چاہتا ہوں، اور اگر میں لوگوں تک گائکی کے ذریعے نہیں پہنچا تو یہ میری نالائکی ہو سکتی ہے جسے میں تسلیم کرتا ہوں۔ فیض کے بارے میں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رومان اور مزاحمت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے، لیکن فیض نے جس مجبور و مقہور طبقے کے لیے شاعری کی ہے، فیض کا خود اس طبقے سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ ایک مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ فیض نے جس طبقے کے لیے اتنی زوردار شاعری کی، کیا وہ شاعری اس طبقے تک پہنچی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس سے بھی وہی ایلیٹ طبقہ لطف اندوز ہوتا ہے جو فیض کا اپنا طبقہ تھا۔ چنانچہ فیض کا یہ سارا نظریاتی کام اس طبقے کے لیے محض ایک ذہنی عیاشی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کی کتابیں ان حضرات نے اپنے شیلف سجانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ پھر جو ہر سال فیض میلہ منایا جاتا ہے، اس کے کرتا درتا اور شرکا بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کوئی یہ تردد نہیں کرتا کہ اس جشن میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا جائے
جن کے لیے فیض نے شاعری کے انبار لگا رکھے ہیں۔ میں نے ایک بار تجویز پیش کی تھی کہ فیض کے کلام میں سے انتخاب کر کے اس کا پنجابی اور دیگر علاقائی زبانوں میں ترجمہ کروا کر پیپر بیک کتابوں پر پمفلٹس کی شکل میں خصوصاً دیہات میں رہنے والے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جسے پڑھ کر ان میں تحریک پیدا ہو کہ وہ خود بھی اپنی حالت تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ بچار کریں، کیونکہ وہ اس بات سے صریحاً بے خبر ہیں کہ فیض نے ان کے بارے میں کیا کچھ لکھ رکھا ہے، جبکہ فی الحال تو فیض کے انقلابی کام کا صریحاً غلط استعمال ہی ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیض صوفی تبسم سے اصلاح لیا کرتے تھے اور جب صوفی صاحب کا انتقال ہوا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور شاید اسی لیے فیض کے آخری دنوں کے کلام میں وزن وغیرہ کی فنی غلطیاں نظر آتی ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اوپر مجید امجد، منیر نیازی اور ناصر کاظمی کا ذکر آیا ہے، جنہوں نے کسی سیاسی یا غیر سیاسی نظریے کا سہارا نہیں لیا، جبکہ مزاحمت اور مایوسی کے آثار ان کے ہاں بھی نظر آتے ہیں۔ نون میم راشد کے ہاں بھی ایسے جذبات دستیاب ہیں، لیکن ایک حسن تناسب کے ساتھ۔ البتہ حبیب جالب کی شاعری وہ جیسی بھی تھی ان طبقات تک کسی حد تک پہنچی ضرور جن کے لیے تخلیق کی گئی تھی، جبکہ فیض کی ایسی شاعری مراعات یافتہ طبقے تک ہی محدود رہی۔ سرعام نامی میرے مجموعے میں صرف اسی طرح کی غزلیں ہیں جن کی تحسین بھی ہوئی، لیکن کتاب کے فلیپ میں میں نے اسے اپنی کمتر درجے کی شاعری قرار دیا ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اختلاف رائے کے بغیر ادب جامد ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں فیض کے ماننے والوں میں سے ہوں، اسی لیے میں نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے کہ میرے نزدیک یہ سوالات اور تحفظات موجود تھے جو میں نے بیان کر دیے ہیں۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنی بات کہنے کے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ یہ میری مجبوری بھی ہے اور میں یہ کام کرتا بھی رہتا ہوں۔ ادب میں رعایتی نمبر نہیں ہوتے، میں کسی کو رعایتی نمبر دیتا بھی نہیں، کیونکہ میں خود کسی سے رعایتی نمبروں کا طلبگار نہیں ہوتا۔ ظفر اقبال۔